बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल काबू में नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे और बहुत कोशिश की जा रही है एक तवील अरसे से कि किसी भी तरीके से माइनस इमरान खान और माइनस पीटीआई जो है वो मामलात को संभाल सकें। और लेकिन ये दोनों काम नहीं हो रहे, बल्कि वो जितना ज़्यादा इमरान खान को और पीटीआई को माइनस करने की कोशिश करते हैं, उतने ही वो ज़्यादा प्लस हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि इमरान खान और पीटीआई को इर्रेलेवेंट किया जाए पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से, मुआशी निज़ाम से, अदालती निज़ाम से, सहाफ़त से, सियासत से निकाल दिया जाए, इमरान खान और पीटीआई उस ही रफ्तार से, उससे कहीं ज़्यादा रफ्तार से वो वापस आ जाते हैं। और ना ही पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल हो रही है, ना अदालत मुकम्मल होती है, ना सहाफ़त मुकम्मल होती है, ना मईशत, ना मुआशरत इमरान खान और पीटीआई के बगैर। बहुत सारे जतन करके देख लिए, लेकिन मामला हल नहीं हो रहा। और यहाँ तक कि बदतरीन किस्म की जो है फस्तायत करके देख ली, बदतरीन किस्म का इंतकाम लेकर देख लिया। आम कारकुन से लेके इमरान खान तक और उनकी अहलिया तक, उनकी बहनों तक, उनके भांजे तक, इनके किसी को भी नहीं बख्शा। और यहाँ तक कि उनके जो तरफदार थे या उनके लिए आवाज़ उठाते थे, उनको भी रगड़ दिया गया। तो ये सिचुएशन है। लेकिन 3 साल होने को हैं, क्योंकि वैसे तो 3 साल हो चुके हैं, क्योंकि दर पर्दा तो बहुत ज़्यादा कोशिशें पहले ही शुरू हो गई थी, साजिशों के ताने-बाने तो पहले से ही हो गए थे। लेकिन फिर भी 3 साल अप्रैल में मुकम्मल हो जाएँगे। ये जनवरी चल रहा है जी, जनवरी ख़त्म होने वाला है और ठीक 2 महीने के बाद मुकम्मल हो जाएँगे पूरे के पूरे 3 साल। 3 सालों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी वहीं की वहीं है। इमरान खान उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं, कहीं ज़्यादा रेलेवेंट हैं और जुड़े हुए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं, पाकिस्तान के अवाम, लाखों करोड़ों अवाम जो हैं, वो इमरान खान के साथ जुड़ चुके हैं। और इमरान खान का जो मैसेज था, जो पिछले 25-30 साल से वो मुसलसल पहुँचा रहे थे पाकिस्तान के अवाम तक, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़ों तक, किसानों तक, मज़दूरों तक, दुकानदारों तक, हर तबके तक जो पहुँचा रहे थे, तलबा और तालिबात तक, वो पैगाम उनका परफेक्टली पहुँच गया। और उसके बाद एक पूरी की पूरी जो है वो एक फसल, सियासी फसल जो है वो तैयार हो गई। और वो जो सियासी फसल तैयार हो गई, वो तनावर दरख्त बन गए हैं। अब उन तनावर दरख्तों से को काटने की कोशिश की जा रही है, धक्के-शक्के दे के देख लिए, लेकिन तनावर दरख्त जो है आपको मालूम है कि छोटे पौधे तो हो जाते हैं और खारदार झाड़ियाँ हों, वो भी कुचली जाती हैं, लेकिन तनावर दरख्त जो हैं उनको गिराना आसान नहीं होता। तो पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, वो तनावर दरख्त बनकर इस वक़्त सामने खड़ी है और वो इमरान खान के साथ जुड़ चुकी है। यहाँ तक कि किसानों तक, खेतों, खलिहानों, गली कूचों तक भी इमरान खान का पैगाम पहुँच गया। और फिर उनकी बात इसलिए भी मानी गई कि इमरान खान ने जो कहा, वो कर दिखाया। उसने आम आदमी की बात की, आम आदमियों की भलाई के लिए उसने काम किए, आम आदमियों के लिए उसने, आम इंसानों की, आम शहरियों की भलाई के लिए काम किया। जितना भी किया, वो सेहत के शोबे में, खा वो एक सेहत कार्ड था, खा वो किसान कार्ड था, खा वो पनाहगाहें थीं और छोटे-छोटे बात काम किए उन्होंने। तालीमी शोबे में उन्होंने काम किया, अस्पतालों में काम किया। यानी कि जहाँ-जहाँ से किसानों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, हालाँकि उनका बैकग्राउंड किसानों वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया। और पाकिस्तान की जो तरक्की है, वो पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर की तरफ जा रही थी। आज मैं एक वर्ल्ड बैंक के एक ओहदेदार की खबर पढ़ रहा था और उनका तजिया कि जी 2035 तक जो है पाकिस्तान वो वो बन सकता है, टाइगर बन सकता है मुआशी मैदान में। 2035, आज से 10 साल बाद। और पाकिस्तान की जो शरह नमू है वो 7% तक जा सकती है, अगर इसी तरीके से चलते रहे। तो मैं पीछे गया जी 3 साल। तो 3 साल पहले इमरान खान साहब की जब हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की जा रही थी, ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले किए जा रहे थे, उस वक़्त पाकिस्तान की इकॉनमी क्या थी? उस वक़्त पाकिस्तान की इकॉनमी थी 6.2% शरह नमू, तरक्की की रफ्तार 6.2% पे थी। और ऐसे वक़्त में जब पाकिस्तान कोरोना से निकला था, कोविड से निकला था। कोरोना से निकल के भी उसकी मुआशी तरक्की की रफ्तार इमरान खान साहब के ज़माने में 6.2% थी।
تو 6.2% تو 3 سال پہلے تھی جب اس کی حکومت کا تختہ الٹا گیا. تو یہ ورلڈ بینک جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آئندہ 10 سال بعد 7% پہ پہنچے گی. آپ ذرا تصور کریں اگر عمران خان کی حکومت کو برطرف نہ کیا جاتا اور تختہ نہ الٹا جاتا اور یہ سو کال تحریک عدم اعتماد کو مینج نہ کیا جاتا اور سازشوں کے تانے بانے نہ بنے جاتے اور جنرل باجوہ ایک نئی سے نئی کہانیاں نہ سناتا پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نواز کو، تو آج پاکستان کہاں ہوتا. تو اس لیے اس وقت اگر 6.2% تھی تو آج تو یقیناً 7% تک آج ہونی تھی 3 سال کے بعد، جو کہ نوید سنائی جا رہی ہے 10 سال کے بعد ہوگی. تو یہ کہاں سے لے کے گئے 6.2% کو -0.12 تک لے کے گئے، یعنی منفی تک لے کے گئے. اور منفی تک لے کے ابھی بھی 1% نہیں ہے، اور ابھی بھی اوپر جو ہے وہ 2-2.5% جو ہے وہ ابھی بھی اگلے سال کی نوید ہے کہ 2-2.5% کا ٹارگٹ جو ہے وہ ہم حاصل کر لیں گے. تو یہ تو صورتحال ہے. تو یہ تو اکانومی کی، کیونکہ ان سب کو لایا گیا تھا. اور اس وقت ہے کیا سسٹم میں، صرف عمران خان اور پی ٹی آئی نہیں ہے، باقی تمام کے تمام اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں. سب کے سب، پیپلز پارٹی موجود ہے، نون لیگ موجود ہے، باپ پارٹی موجود ہے، ایم کیو ایم موجود ہے، باقی چھوٹی موٹی اے این پی، ساری کی ساری جماعتیں اس وقت حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں. جو پارلیمان سے باہر ہیں وہ بھی حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں. اس سب کے باوجود اکانومی 0 + 0 + 0 = 0، کچھ نہیں ہو رہا. اور ہمارا جو یہ تو اور ہم پچھلے 2.5 سالوں سے ہم کیا ہے، سب سے بڑی خوشخبری کیا دی جاتی ہے کہ اتنا قرضہ ہمیں اور مل رہا ہے، اتنا قرضہ ہمیں ورلڈ بینک سے مل رہا ہے، اتنا آئی ایم ایف سے مل رہا ہے، اتنا ہمیں ایشیائی ترقیاتی بینک سے مل رہا ہے. یہ ہماری خوشخبریاں یہ ہمیں سنائی جاتی ہیں. تو یہ تو سچویشن ہے جی پاکستان کی. اور اب کیا ہو رہا ہے، اب دوبارہ سے وہی بات ہے کہ اب باہر سے پریشر آ رہا ہے، انٹرنل پریشر ہو چکا ہے، پاکستان کے راستے بلاک ہیں، پاکستان آگے نہیں جا رہا. اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان آگے نہیں جا رہا. تمام تر حربے آزمانے کے بعد مقدمات بھی ختم ہو چکے ہیں عمران خان کے خلاف. جتنے مقدمات تھے مزید اب مقدمات بھی قائم نہیں ہو سکتے. پرانے سارے مقدمات ایک ایک کر کے ختم ہوتے جا رہے ہیں. جو سزائیں سنائی گئی تھیں وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب کیا کیا جا رہا ہے، اب نئے سرے سے دوبارہ پرانے مقدمات کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سچویشن یہ ہے کہ غلاظتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور غلاظتوں کے انبار عدت کیس پہلے جس طریقے سے جیل کی دیواروں کے اندر، جیل کی دیواروں میں رات کی تاریکی میں جیسے فیصلہ سنایا گیا وہ خارج ہو گیا، وہ پورے کا پورا کیس فارغ ہو چکا ہے. اب ہائی کورٹ میں اپیل ہے، اس ہائی کورٹ میں اپیل کو فوراً زندہ کر دیا گیا ہے. اور کب کیا گیا، جب نئے جج اپوائنٹ ہو گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یعنی سینئر موسٹ ججز کو چھوڑ کر، سینئر موسٹ ججز کو جو کہ ریگولر ججز ہیں ان کو چھوڑ کر ایڈیشنل ججز کے سامنے جب آپ لگائیں گے کسی کے مقدمے کی، اور عمران خان کے مقدمے ان کے سامنے لگائیں گے، تو خود وہ جسٹس منہاس ہوں یا جسٹس اعظم خان صاحب ہوں، ان کی ڈگنیٹی کو تو گورنمنٹ خود ہی کوشچن کر رہی ہے، اور خود ہی کہہ رہی ہے کہ دیکھیں ہم ان ججز سے جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو ہٹا کے ہم یہ نئے ججز کے سامنے عمران خان کے کیس فکس کر رہے ہیں. خاور مانیگاؤں کو اٹھایا گیا کہ آؤ بھائی اٹھو، تمہاری اپیل آ رہی ہے، اور دوبارہ سے عدت کیس لگایا جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو واشنگٹن میں تبدیلی آئی ہے، عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ جناب ہمارے ساتھ ہی معاملہ طے کر لیں اور ہمارے ساتھ چلیں، بس جو ہم آپ کو دے سکتے ہیں وہ دے دیں گے، باقی یہ آپ باہر کی دنیا کو آپ چھوڑ دیں. آپ جو پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، میڈیا کو بند کیا جا رہا ہے، عدلیہ کو بند کیا جا رہا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، یہ جعلی حکمران، جعلی نظام جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو آپ قبول کر لیں اور اگلی باری آپ کو بھی دے دیں گے ہم، تو اس لیے اس کو چھوڑ دیں. تو عمران خان صاحب نے یہ نہیں بات مانی، اور انہوں نے باہر بھی اپنے وہ ٹویٹ بھی، ان کا جو پوسٹ ہے جی ایکس ہے جو ٹویٹر اکاؤنٹ، وہ کام کر رہا ہے، ان کی سوشل میڈیا ٹیم کام کر رہی ہے، ان کا ڈیجیٹل میڈیا کام کر رہا ہے، ان کی پارٹی کام کر رہی ہے، اور وہ کسی قسم کا پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. ادھر سے واشنگٹن سے بھی اب گرم ہوائیں آنا شروع ہو گئیں، ادھر سے برطانیہ سے بھی، یورپ سے بھی، دنیا بھر سے گرم ہوائیں جو ہیں اس وقت اسلام آباد اور راولپنڈی پہنچ رہی ہیں، اور تھپیڑے، بلکہ گرم ہوائیں نہیں بلکہ جھکڑ چل رہے ہیں.
اور جب جھکڑ چل رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دے دیا. انہوں نے کہا جی کہ میں باہر کو تو دیکھ نہیں رہا, ہمیں بیرونی قسم کوئی امداد نہیں چاہیے. ہم اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے پہ اگر ہم مطمئن ہیں تو اس لیے مطمئن ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جعلی نظام کو انسٹال کرنے میں اور اس کی پشت پناہی میں مصروف تھی, اور ہمیں امریکہ سے یہ توقع ہے, ٹرمپ انتظامیہ سے, کہ وہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھیں گے اور وہ اس جعلی نظام کو سپورٹ نہیں کریں گے, بلکہ سپورٹ نہیں, اس کو سہارا نہیں دیں گے. تو یہ ہے ہماری بنیادی بات. تو یہ بھی ہو گئی. اب کیا ہو رہا ہے جی؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب پھر مذاکرات کا کھیل کھیلا گیا. عمران خان صاحب نے مذاکرات کا بھی کھیل ان کے ساتھ کھیل کے دیکھ لیے کہ آئیں جناب مذاکرات کر لیں. اب مذاکرات سے بھی یہ بھاگ رہے ہیں, اور مذاکرات سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ تو خود پانی نہیں پی سکتے, اور جب خود پانی نہیں پی سکتے, سمپل سی بات ہے کہ چیئرمین سینٹ ہیں گیلانی صاحب, سید یوسفزئی گیلانی صاحب, چیئرمین سینٹ سے بڑا عہدہ کون ہو سکتا ہے؟ نمبر 2 ہیں. اگلا سٹیپ جو ہے وہ پریزیڈنسی کی طرف ہے ان کا, اور یہ قائم مقام صدر ہوتے ہیں. تو چیئرمین سینٹ کے نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے چودھری اعجاز چودھری صاحب کے, سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے, اور ان کے پروڈکشن آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اور کس نے نہیں کیا؟ مریم سرکار نے نہیں کیا. جیل حکام نہیں کر رہے, مریم سرکار نہیں کر رہے. تو یہ تو ان کی اوقات کار ہے. اور اسی طریقے سے مریم صاحبہ جو ہیں وہ بھی سوائے ٹک ٹاک بنانے کے کچھ کر نہیں سکتی, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ سب کچھ چل رہا ہے. اب مذاکرات کا سلسلہ ختم ہوا, اور 2 شرائط ہیں, 9 مئی اور 26 نومبر. اب ان کے جو اپنے طرفدار ہیں, جو ان کے اپنے لائک مائنڈڈ ہیں, ماؤتھ پیس, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر ہم نے یہ 2 مطالبات مان لیے 9 مئی اور 26 نومبر, یہ تو ہم خود اس میں پھنس جائیں گے, اور یہ تو اس میں تو ہماری اپنی سیاسی موت ہے, سیاسی موت بھی ہے, اور ہمارے خلاف مقدمات بھی بن جائیں گے. اس لیے ہم کیسے بنا دیں؟ لہٰذا ہم نے کمیشن بھی نہیں بنانا, جوڈیشل کمیشن بھی بنانا. اب آپ یہ خود سوچیں کہ جو بندہ گلٹی ہو اور جس کو ڈر ہو, جس کو خوف ہو, وہ کیوں بھلا ایسے معاملے پہ جوڈیشل کمیشن بنائے گا جس پہ الزام ہو کہ یہ جناب عمران خان نے کروایا ہے؟ وہ کہتا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بنائیں, 9 مئی پہ بھی کمیشن بنائیں, 8 فروری پہ بھی بنائیں, 26 نومبر پہ بھی بنائیں, پتہ چل جائے گا. لیکن یہ نہیں بنائیں گے اور نہ ہی بنانا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ عمران خان کے ملاقاتوں پر بھی انہوں نے دوبارہ پابندی عائد کر دی, اور مذاکراتی کمیٹی نہیں مل سکتی. اور مذاکراتی کمیٹی کب ملے گی؟ جب باس چاہیں گے. اردلی کے حکم پہ تو جیل کا دروازہ کیا, وہ جیل کے دروازے سے کوئی 3 کلومیٹر پیچھے جو چوکی لگی ہوتی ہے, پولیس کی چوکی, وہاں پہ ایک ASI کھڑا ہوتا ہے. اردلی کے حکم پہ تو وہ ASI بھی اپنا وہ بیریئر ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہوتا مذاکراتی کمیٹی کے لیے. تو جیل حکام تو پھر جیل حکام ہے. تو لہٰذا یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے. مذاکراتی کمیٹی کی ملاقاتوں پر پابندی, اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے گا. اب یہ کہہ رہے ہیں, جب PTI نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور عمران خان نے کر دیا, انہوں نے کہا جی ختم کریں مذاکرات. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ ہم جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے. آپ آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, بات تو کریں. تو PTI بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتی ہیں ضرورت نہیں ہے اس معاملے پہ, ہم نے نشستن گفتن برخاستن تھوڑی کرنا ہے, بات ختم ہوگی, اوکے اللہ حافظ. اس کے بعد اب کہتے ہیں کہ ہم ملاقات بھی کروانے کے لیے تیار ہیں. آپ حامی بھریں کہ آپ نے آنا ہے 28 جنوری کو, تو ہم آپ کے لیے ملاقاتیں بھی کروائیں گے. تو ملاقات کس نے کروانی ہے؟ ملاقات کروانی ہے آرمی چیف جناب منیر صاحب نے, اور وہ جب چاہیں گے جیل کا دروازہ کھل جائے گا. پہلے بھی اتوار کے دن جیل کا دروازہ کھل گیا تھا, آخری جو مذاکراتی کمیٹی ہونی تھی آخری دن جیل کا دروازہ کھل گیا, اور اس میں ان کا خیال تھا کہ وہ مطالبات دیں گے, اور مطالبات ہوں گے پھسپھسے قسم کے, ہم اس کو لپیٹ کے جواب دے دیں گے, اپنی مرضی کے TORs بنائیں گے, اور TORs بنا کے اپنی پسند کا جج لگا دیں گے. لیکن اس میں لکھ دیا گیا کہ جو جج جوڈیشل کمیشن اپوائنٹ ہوگا وہ PTI اور گورنمنٹ کی مرضی سے ہوگا. اور اس کے بعد اس کے TORs کے ہوں گے, وہ بھی تحلیل کر دیے گئے کہ اس کی تحقیقات, 9 مئی کی تحقیقات عمران خان کو کالر سے گریبان سے پکڑنا وہاں سے شروع ہوں گی, اور اس کے بعد 26 نومبر کی تحقیقات ایسے شروع ہوں گی. وہ سارے کے سارے بتا دیے گئے. اب یہ اس سے بھاگ رہے ہیں, اور صورتحال یہ ہے کہ اردلی, پھر کہتے ہیں ان کو اردلی نہ کہیں. سچویشن یہ ہے اس وقت, آپ کو بتا دوں کہ FBR
3 अरब रुपए की गाड़ियां खरीद रहा है एफबीआर अपने अफसरों के लिए। और पिछले दिनों हुआ पार्लियामेंट हाउस में सेशन हुआ कायमा कमेटी का, वहां पे बड़े शदीद एतराज़ात आयद किए गए। किसने किए? फैसल वाडा साहब ने किए। फैसल वाडा कौन है? वो हैं जनाब हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं और अनऑफिशियली इनफॉर्मल डीजीआईएसपीआर की तर्जुमानी करते हैं। और फैसल वाडा ने कहा जी कि ना ये बहुत बड़ा स्कैंडल आ रहा है 22 जनवरी को, उन्होंने कहा था। और स्कैंडल था 3 अरब रुपए की, ये $1 करोड़ से $1.25 करोड़ बनता है, $1.25 करोड़ की ये गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो उन्होंने कहा जनाब ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और ये नहीं होना चाहिए। तो चेयरमैन एफबीआर ने कहा है कि अफसरान के लिए गाड़ियां जरूर खरीदी जाएंगी और सेनेट कमेटी के एतराज़ात दुरुस्त नहीं हैं, हमने उनका जवाब दे दिया है, चेयरमैन एफबीआर ने कहा। और उन्होंने कहा जी कि हम ये गाड़ियां भी खरीदेंगे, नौजवान अफसरों को गाड़ियां भी चाहिए, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये है अर्दली और अर्दली की हुकूमत का हाल। और यहाँ तक कि अब ब्यूरोक्रेसी भी कह रही है फैसल वाडा साहब को कि भाई ये तो नहीं हो सकता कि आप मौजें करें और मैं मौजें ना करूं। तो अब सारे मिलके वो कहते हैं मौजें करेंगे। लिहाजा इमरान खान को अब इद्दत केस दोबारा खोला गया और इद्दत केस की अपील लगा दी गई है, नए जज साहब के सामने लगाई गई है। इसी तरीके से तोशाखाना की अपील भी नए जज साहब के सामने लगाई गई। तो इमरान खान कहते हैं कि आप जो मर्जी कर लें, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। फिल वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।